السلام علیکم، میں ہوں سر علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسکرین پر موجود اس ریڈ بٹن کو پریس کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ ناظرین، کب خیال آتا ہے کہ ہماری خاندانی زندگی مسائل کا شکار ہو گئی؟ آپ کے خیال میں ہماری خاندانی زندگی کن مسائل کا شکار ہوتی ہے؟ آپ کو کب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان درست سمت سے رانگ ٹریک پر آ چکا ہے؟ اس کے جوابات کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ منفی سوچ، عدم برداشت، لڑائی جھگڑے، چیخنا چلانا اور ایک دوسرے پہ منفی تنقید کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کا عدم تحفظ۔ مگر اس کے برعکس ہم کو کب محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فیملی رائٹ ٹریک پر ہے؟ جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باہمی ڈسکشن کرتے ہیں تو اور ان کے ساتھ مستقبل کے بارے میں ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں سے دراصل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ غلط فہمی کچھ اس طرح سے جنم لیتی ہے کہ وہ ہمارے عقل و شعور پر، ہمارے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ غلط فہمی ایک عام سی غلط فہمی، ایک چھوٹی سی غلط فہمی بہت تناور درخت بن جاتی ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہم روزانہ اس میں پانی ڈالتے ہیں، اور یہ تناور درخت جس میں ہمارا غلط فہمی کی بنیاد پر روزانہ پانی ڈالنا ایک نئی شاخ کو جنم دیتا ہے اور ہمارا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہمارا خاندان ایک خاندانی تصور سے بہت پیچھے چلے جاتا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں، میرا حساب جوں کا توں، میرا کنبہ لٹا کیوں۔ ہم اس کی مثال کچھ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو گھر سے لیا جائے اور اس کو کچھ دور لے کے جایا جائے اور اس کو ایک ایسی جگہ لے جائیں اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، اس پر پٹی باندھنے کے بعد ہم اس بچے سے کہیں کہ اب تمہیں اسی جگہ جانا ہے جہاں سے ہم تمہیں لے کر آئے تھے۔ وہ بچہ چلنا شروع کرے، یقیناً وہ جب چلے گا تو گھبرا جائے گا۔ اب آپ اس بچے سے پوچھیں، کیا آپ کو راستہ ڈھونڈنا آسان لگتا ہے؟ دوسرا سوال اس سے کریں، کیا آپ کو کسی اشارے کی، کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے؟ پھر تیسری مرتبہ آپ یہ کریں کہ اس بچے کے پیچھے کسی ایک شخص کو کھڑا کر دیں جو اس بچے کو بتائے کہ اب آپ نے سیدھے ہاتھ جانا ہے، اب آپ نے الٹے ہاتھ جانا ہے، اور اب آپ نے سیدھے چلنا ہے۔ یقیناً اس تمام گائیڈ لائن کے بعد بچہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اب آپ اس بچے کی پٹی کھولیے اور اس سے پوچھئے کہ جس وقت تمہاری آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کے لیے راستہ ڈھونڈنا آسان تھا؟ یا پھر جب آپ کو ایک گائیڈ لائن ملی تو آپ کو راستہ ڈھونڈنا آسان ہوا؟ دراصل اسی مثال کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کہیں کہ زندگی بہت اہم ہے اور زندگی ایک ہے، اس میں مستقبل کا کسی کو علم نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے اقدار کو، اپنی ویلیوز کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فیملی ممبرز کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور برداشت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اسی برداشت کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو ایک عظیم خاندان بنا سکتے ہیں۔ اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پاس ایک پرسنل ایکسپیرینس موجود ہے۔ میں جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا وہاں پر ایک ساتھی ٹیچر تھے جن کے 7 بھائی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک مہینے میں ایک بھائی کے پاس سارے بھائی جمع ہوتے تھے، ان کے بیوی بچے سب جمع ہوتے تھے، اور سب کے سب اپنے اپنے گھر سے کھانا پکا کر لاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ڈسکشن کرتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے، اور اس کے بعد ہم قرآن خوانی کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم سب نماز ادا کرتے تھے، نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اور دعا کے بعد ہم سب کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے برتن سمیٹ لیتے تھے۔ برتن سمیٹنے کے بعد وہ سب پھر بیٹھتے تھے، پھر ڈسکس کرتے تھے، بڑے آپس میں کرتے تھے اور بچے آپس میں اور خواتین آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، اور بچے اپنے فیوچر کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور انہی میں سے ہم میں سے کوئی ایک بڑا کھڑے ہو کر یا کسی بچوں کو بلا کر پوچھتا تھا کہ آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، ڈسکس کرو۔ ڈسکس کرنے کے بعد پھر اس محفل کو، اس گیٹ ٹوگیدر کو ختم کرتے تھے اس عزم کے ساتھ کہ نیکسٹ منتھ وہ نیکسٹ بھائی کے پاس جائیں گے۔ اس عمل کو وہ دہراتے تھے اور ہر مہینے یہ عمل ہوتا رہتا تھا۔ پھر وہ بھائی جس کے گھر پر پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کا نمبر 7ویں مہینے پر آتا تھا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاندان ایک عظیم خاندان ہے جس کے بڑے ایک ساتھ بیٹھتے تھے اپنے چھوٹوں کو لے کر، اور وہ چھوٹے باہمی ڈسکشن کرتے تھے اور فیوچر انٹینشن اور فیوچر پلاننگ کو ڈسکس کرتے تھے، اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ دوسری گیٹ ٹوگیدر کا انتظار کرتے تھے۔ لہذا ویورز، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ بھی اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ویکلی میٹنگ کر سکتے ہیں، منتھلی میٹنگ کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی فیوچر پلاننگ کو۔ آپ کی پلاننگ کو، آپ کی ڈسکشن کو آپ کے بچے آبزرو کرتے ہیں۔ جب بچوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارے بڑے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں میں ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی اپنا کانٹیکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اسٹرینتھن پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ میری گزارش کہ آپ بھی ایک ساتھ بیٹھیے اور خاندان کو عظیم خاندان کے صف میں شامل کیجیے۔ اسی طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں۔ تھینک یو سو مچ۔